کہ امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب صفت الصفوہ میں جو اولیاء اللہ کے اور صوفیاء کے اور اہل اللہ اور عرفاء کے حالات زندگی لکھے ہیں، اس میں ترجمہ نمبر 191 لکھا، اور اس میں امام موسیٰ بن جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حالات زندگی لکھے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امام شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ خود بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے صوفیاء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جب حج کے لیے نکلا، بلخ سے میں حج کے لیے نکلا، ایک قافلہ تھا ان کے ساتھ، میں جب گیا تو فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ قادسیہ کے مقام پر ٹھہرا، تو میں نے وہاں لوگوں میں ایک ایسا نوجوان دیکھا جس نے صوف کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے پاؤں میں نالین تھے، جوتی تھی، اور وہ لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ نہایت خوبصورت شخص تھا، نہایت خوبصورت نوجوان تھا، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گیا۔ شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خیال کیا کہ یہ جو جوان الفتح من الصوفیہ یرید ان یکون کلا علی الناس فی طریقہم، میں نے یہ خیال کیا کہ یہ نوجوان صوفیہ میں سے ہے اور یہ الگ ہو کے لوگوں سے اس لیے بیٹھ گیا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو اللہ کا ولی سمجھ کے، نیک شخص سمجھ کے لوگ اس کا بوجھ بھی اٹھا لیں، یعنی لوگ اس کو کھانا پینا دیگر جو ضرورت کی چیزیں وہ اس کو مہیا کریں۔ تو شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آیا، میں اس نوجوان کے قریب گیا، فدنوت منہ فلما رآنی مقبلا، جب میں اس نوجوان کے قریب ہوا تو اس نوجوان نے مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو مجھے کہنے لگے یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ اے شقیق بہت زیادہ گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ میری طرف متوجہ ہوئے۔ شقیق بن ابراہیم بلخی کہتے ہیں کہ ثم ترکنی ومضى، پھر انہوں نے مجھے چھوڑا اور چلے گئے۔ فقلت فی نفسی ان ھذا لامر عظیم، میں نے اپنے دل میں کہا یہ تو بہت بڑا امر ہے۔ قد تکلم علی ما فی نفسی ونطق باسمی، اس شخص نے وہ بات کی ہے جو میرے دل کے اندر تھی، میں تو دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ لگتا ہے کہ لوگوں پر بوجھ بننا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو سہولیات مہیا کریں، کھانے پینے کا زادرہ وغیرہ دیں، یہ چاہتا ہے۔ اب میرے دل میں جو خیال آیا تھا وہ دل میں آنے والے خیال کو اس نوجوان نے سمجھا اور کہا اے شقیق، یعنی اے شقیق بن ابراہیم بلخی بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ نوجوان چلا گیا، وَمَا هَذَا إِلَّا عَبْدٌ صَالِحٌ، میں نے کہا یہ تو کوئی بڑا ہی نیک آدمی ہے۔ میں نے کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ جا کے ملوں، تیزی سے میں گیا لیکن وہ نوجوان جا چکا تھا، حتیٰ کہ وَغَابَ عَنْ عَيْنِي، میری آنکھوں سے وہ غائب ہو گیا، عینیہ۔ فلما نزلنا واقصہ، پھر فرماتے اسی سفر میں جب ہم واقصہ کے مقام پر ٹھہرے، اذن بہ یصلی واعضاؤہ تضطرب ودموعہ تجری، میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان واقصہ کے مقام پر نماز ادا کر رہا ہے اور اس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے کہ اس کے اعضاء جو ہیں وہ کانپ رہے ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فقلت ھذا صاحبی، میں نے کہا یہی تو وہ نوجوان ہے جس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب میں اس کے قریب جاؤں گا اور اس سے معذرت کروں گا اور اس سے معافی مانگوں گا کہ جو میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی آئی ہے تو میں اس سے تمہاری بارگاہ میں معذرت خواہ ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ ابھی کہتے ہیں کہ فصبرت حتی جلسا، میں نے کچھ صبر کیا، جب میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان بیٹھ گیا اور میں اس کے قریب گیا، جب اس نوجوان نے مجھے اپنے قریب آتے دیکھا تو پھر وہ نوجوان میری طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا یا شقیق اتلو وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، تو پھر اس نوجوان نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 پڑھی اور کہا اے شقیق قرآن کی یہ آیت پڑھ، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے میں توبہ کرنے والے کو بخش دیتا ہوں۔ یعنی جو شقیق کے دل میں بات آئی تھی کہ میں ان سے معافی مانگوں، معذرت کروں، تو حضرت سیدنا وہ جو نوجوان تھے، ابھی اس نوجوان کا تذکرہ ہو رہا، وہ نوجوان جو تھے اس نے میرے دل میں آنے والی بات کو سمجھا اور کہا کہ اے شقیق قرآن کی یہ آیت پڑھ، یعنی جس آیت کا مضمون یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بخش دیتا ہے۔
تو شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ثم تارکنی ومضى، پھر اس نوجوان نے مجھے چھوڑا اور چلا گیا۔ میں نے کہا ان هذا الفتى لمن الابدال، میں نے کہا یہ نوجوان تو کوئی ابدال معلوم ہوتا ہے، یعنی ابدال جو اولیاء اللہ کے درجات میں سے ایک درجہ ہے، یہ تو بہت بڑا کوئی ابدال معلوم ہوتا ہے۔ وقد تکلم علی سری مرتين، اس نے 2 مرتبہ میرے دل میں آنے والی بات کو سمجھا اور اس کا جواب دیا۔ فلما نزلنا رمالا، پھر کہتے ہیں کہ اسی سفر میں تیسرے مقام پہ، مقام رمالہ کے مقام پر ہم ٹھہرے۔ اذن بالفتى قائم علی البئر وبیدہ رکبۃ، میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان مقام رمالہ پہ کھڑا ہے اور وہ نوجوان ایک کنویں کے کنارے کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، اور وہ نوجوان چاہتا ہے کہ اس کنویں سے پانی نکال کے پانی پیے۔ فسقطت الرکبۃ من یدہ فی البئر وانا انظر الیہ، میں دیکھ رہا تھا کہ اس نوجوان کے ہاتھ سے وہ پیالہ گرا اور کنویں میں جا پڑا۔ فرأیتہ قد رمق السماء وسمعتہ یقول، اور جس وقت میں نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان اس کنویں کے کنارے کھڑا کہہ رہا ہے انت ربی اذا ظمأت من الماء وقوتی اذا اردت الطعاما، کہ یا اللہ جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو ہی مجھے پانی عطا کرتا ہے، اور جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو ہی مجھے قوت کے لیے، تو ہی مجھے غذا کے لیے کھانا عطا فرماتا ہے۔ اللہم سیدی سیدی مالی سواہا فلا تعدمنیہا، قال شقیق فواللہ لقد رأیت البئر قد ارتفع ماؤہا، کہتے ہیں اس نوجوان کے یہ دعا کرنے کی دیر تھی کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا، شقیق کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی بھر آیا، فمد یدہ فاخذ الرکبۃ، اس کا کنویں کا پانی جب اوپر آ گیا اس نوجوان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ہاتھ آگے بڑھا کے اس پیالے کو پکڑ لیا۔ جب کنواں بھر گیا تو اس نوجوان نے اس کنویں سے وضو بھی کیا، وصلی 4 رکعات اور 4 رکعت نماز ادا کی۔ ثم مالا الی کثیب رمل، پھر وہ نوجوان ایک ریت کے ٹیلے کی طرف بڑھا اور ریت کے ٹیلے کی طرف بڑھ کے اس نے اس پیالے میں ریت ڈالی شروع کی اور ریت ڈال کے اس کو ہلایا اور ہلا کے پینا شروع کیا۔ میں اس نوجوان کے قریب گیا اور جا کے کہا کہ جو اللہ نے تجھ پر فضل و احسان اور نعمت کی ہے تو مجھے بھی اس میں سے عطا کر۔ تو اس نوجوان نے پھر جب مجھے پیالہ دیا اور اسی پیالے سے میں نے جب پیا تو شقیق بن ابراہیم بلخی کہتے ہیں کہ میں نے جب اس سے پیا تو کہتے ہیں فواللہ ما شربت قط الذ منہ، اللہ کی قسم اس سے زیادہ لذیذ پانی، اس سے زیادہ مزیدار پانی میں نے آج تک نہیں پیا، ولا اطیب ریحا منہ، اور اس سے زیادہ خوشبودار پانی میں نے آج تک نہیں پیا۔ فشبعت، اور جب میں سیر ہو گیا پانی پی کے اور میں بالکل پانی سے میرا پیٹ بھر گیا تو فَأَقَمْتُ أَيَّامًا لَا أَشْتَهِي طَعَامًا وَلَا شَرَابًا، کتنے دن گزر گئے، شقیق بن ابراہیم بلخی کہتے ہیں کہ کتنے دن گزرنے کے بعد بھی میں نے نہ پانی کی پیاس محسوس کی ہے اور نہ کھانے کی بھوک محسوس کی ہے اس پانی کی برکت سے۔ کہتے ہیں کہ پھر اسی طریقے سے ایسے ہی کئی راتیں گزر گئیں، اور جب میں نے حرم شریف میں داخل ہوا لم اراہ حتی دخلنا مکہ فرأیتہ لیلۃ الی جنب قبۃ الشراب فی نصف اللیل یصلی بخشوع وانین وبقاء، میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان حرم کعبہ میں مطاف میں ایک مقام پہ بیٹھا ہوا ہے اور نماز ادا کر رہا ہے، ساری رات نماز ادا کرتے گزر گئی، ساری رات خشوع و خضوع میں اور عبادت میں اور روتے ہوئے اس نوجوان کی گزر گئی۔ فلم یزل کذالک حتی ذہب اللیل، اسی طرح ساری رات جب گزر گئی تو فجر کی نماز کا وقت ہوا تو اس نوجوان نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھی، نماز ادا کرنے کے بعد پھر بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگائے، طواف کیا۔ جب طواف کر کے وہ نوجوان اپنی عبادت مکمل کرنے کے بعد واپس لوٹا تو ایک بہت بڑا جمع غفیر اس نوجوان کے ساتھ تھا، غلام اور ان کے عقیدت مند، ان کے جان نثار ان کے ساتھ موجود تھے۔ جب میں نے اسی نوجوان کو اس حالت میں دیکھا کہ جب سفر میں تھا، تنہا اکیلا تھا، اور یہاں حرم مکہ میں اس کے ساتھ
ایک غلاموں کی عقیدت مندوں کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہجوم موجود ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے جو لوگ بڑھ بڑھ کے آگے ان کو سلام کر رہے ہیں, یہ نوجوان ہے کون؟ تو فقلت لبعض من رأيته يقرب منه من هذا الفتى فقال هذا موسى بن جعفر. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے, یہ حضرت موسیٰ بن جعفر القاظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر. تو اس وقت میں نے جب آپ کی یہ شان و عظمت دیکھی تو شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت کہا عجبت ان تکون ھذا العجائب الا لمثل ھذا السید. جو سفر میں اتنے عجائب اور اتنی خارق عادات اور یہ کرامات جو میں نے ان کی دیکھی ہیں, یہ اسی طرح کے سید ہی سے واقع ہو سکتی ہیں جو کہ میں نے سفر کے دوران انہی موسیٰ القاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھی ہیں. تو سیدنا امام موسیٰ القاظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات